وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل دوحہ انٹرنیشنل بک فیئر کا دورہ کیا اور تازہ ترین مطبوعات، فن پاروں اور مخطوطات کا معائنہ کیا۔ قطر نے سیرین کرائسس کا سیاسی حل نکالنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے اندرونی علاقوں تک انسانی امداد پہنچانے کے لیے فائر بندی ضروری ہے۔ سوڈان میں سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی پہل کو مزید بڑھانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور ویانا میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جاری ایٹمی مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب بھی کچھ مسائل تصفیہ طلب ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل دوحہ بین الاقوامی کتاب میلے کا دورہ کیا۔ یہ 31واں بک فیئر ہے جو دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں جاری ہے۔ صاحب سمو امیر نے کتاب میلے میں شریک پبلیکیشن ہاؤسز کے اسٹالوں کا معائنہ کیا اور تازہ ترین مطبوعات، فن پاروں اور پرانے مخطوطات کے علاوہ اس موقع پر منعقد کی جانے والی ثقافتی اور ادبی تقریبات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ صاحب سمو امیر نے بک فیئر میں حصہ لینے والے متعدد ملکوں کی پیویلینز کا بھی معائنہ کیا، بالخصوص اس سال کے مہمان ملک امریکہ کی پیویلین میں کچھ وقت گزارا۔ یاد رہے کہ سال 2021 کو قطر امریکہ ثقافتی سال کے طور پر منایا گیا تھا۔ بعد ازاں ایک ٹویٹ میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لکھا کہ 50ویں کتاب میلے کا سلوگن علم روشنی ہے، دراصل عرب قوم کا کتاب کے ساتھ تعلق کو اجاگر کرتا ہے کہ کتاب ہی علم اور معلومات کا ذریعہ اور منبع ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ کونسل برائے عرب اور بین الاقوامی تعلقات کے ایک وفد نے دیوان امیری میں واقع شیخ عبداللہ بن جاسم کے نام سے موسوم مجلس میں ملاقات کی۔ وفد کے اراکین میں کونسل کے سربراہ جناب محمد جاسم الصقر، اول نائب صدر جناب ایاد علاوی، کونسل کے اراکین شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، جناب فواد السنیورہ، جناب طاہر المصری اور کونسل کے سیکریٹری جنرل جناب سفیر محمد الصلال شامل تھے۔ ملاقات کے دوران تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی امور اور دو طرفہ تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور پولیس کالج کی سپریم کونسل کے چیئرمین شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے پولیس کالج سے پاس آؤٹ کرنے والے چوتھے بیچ کی تقریب برائے تقسیم اسناد میں شرکت کی۔ یہ تقریب پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں منعقد کی گئی۔ وزیر اعظم نے پاس آؤٹ کرنے والے 91 کینڈیڈیٹس کو سرٹیفکیٹ سے نوازا، جن میں فلسطین کے کینڈیڈیٹس بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے ایک حادثے میں چند دنوں قبل جاں بحق ہونے والے کالج کے کینڈیڈیٹ عرار علی حمد الشہوانی کے اہل خانہ کو مرحوم کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ شام کی اپوزیشن اور انقلابی طاقتوں کے قومی اتحاد کے سربراہ جناب سالم المسلط، سیرین نیگوسیشن کمیشن کے سربراہ جناب انس العبدہ اور اپوزیشن پارٹی محاذ برائے امن و آزادی کے صدر جناب احمد العاصی الجربہ نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ شام کے مسئلے کا حل جنیوا اعلامیہ نمبر 1 اور سیکورٹی کونسل کی قرارداد نمبر 2254 کے مطابق سیاسی ہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر انتہائی اہم ہے کہ جامع اور مکمل فائر بندی ہو تاکہ ملک کے اندرونی علاقوں تک انسانی امداد کو پہنچانے میں آسانی ہو۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ جمہوریہ چاڈ کے وزیر برائے خارجہ امور اور افریقن انٹیگریشن جناب شریف محمد زین نے ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات کے دوران چاڈ کے
حکمراں عبوری فوجی کونسل اور مسلح جماعتوں کے درمیان ملاقات کے انتظام اور قومی بات چیت کے انعقاد کے حوالے سے جاری کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سعودی عرب کے خطہ ریاض کے گورنر شہزادہ فیصل بن بدر بن عبدالعزیز آل سعود کے ساتھ سعودیہ میں قطر کے سفیر جناب بندر بن محمد العطیہ نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم برادرانہ تعلقات کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں 3,518 اور سفر سے لوٹنے والوں میں 503 نئے کووڈ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ اس دوران 2 مریض زندگی کی جنگ ہار گئے۔ وزارت نے بتایا کہ مزید 2,586 کنفرمڈ پیشنٹس ریکور ہو گئے ہیں اور اس طرح کورونا وبا سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 2,58,017 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ملک میں تیزی کے ساتھ بوسٹر ڈوز لگایا جا رہا ہے۔ پبلک ہیلتھ منسٹری نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران 1,25,000 افراد کو تیسرا ڈوز لگایا گیا اور اس طرح اب تک تقریباً 4.5 لاکھ افراد سے زیادہ کو بوسٹر ڈوز لگایا جا چکا ہے۔ ادھر HMC نے کہا ہے کہ بوقرن میں کھولے گئے قطر ویکسینیشن سینٹر میں گزشتہ اتوار سے اب تک 1 لاکھ سے زیادہ افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ان اعداد و شمار سے واضح ہے کہ قطری ادارے وبا کے اثرات کا مقابلہ کرنے میں پوری تگودو کر رہے ہیں تاکہ قطر میں رہنے والے تمام افراد کو محفوظ بنایا جا سکے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ عالمی سطح پر کورونا اور بالخصوص اس کے اومیکرون ویرینٹ کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے فرانس کی پارلیمنٹ نے ویکسین لگانے کے متعلق ایک قانونی بل کو منظوری دے دی ہے۔ اس قانون کو فرانسیسی حکومت جلد از جلد نافذ کرنا چاہتی ہے تاکہ ملک میں دوبارہ پھیلنے والی وبا کو کنٹرول کیا جا سکے۔ قطر نے صومال کی فیڈرل گورنمنٹ کے ترجمان پر قاتلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جمہوریہ صومالیہ کی وفاقی حکومت کے ترجمان کی گاڑی کو دارالحکومت مقادیشو میں نشانہ بنایا گیا، جس کے دوران وہ زخمی ہو گئے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ قطر اسباب اور وجوہات سے قطع نظر ہر طرح کے تشدد، دہشت گردی کے واقعات اور تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے۔ بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس حملے میں ملوث افراد کا پیچھا کیا جائے اور ان کو عدالتی کٹہرے میں لایا جائے۔ سوڈان میں آزادی اور تبدیلی نامی اتحاد میں شامل پارٹیوں نے تجویز پیش کی ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے بات چیت کی پہل کو مزید بڑھایا جائے اور اس میں اثر و رسوخ رکھنے والی علاقائی اور عالمی شخصیات کو بھی شامل کیا جائے جو مذاکرات کے دوران یورپی یونین اور ٹرائیکا میں شامل ملکوں کی نمائندگی کریں۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ایٹمی مذاکرات آج سے دوبارہ شروع ہو رہے ہیں۔ مذاکرات کا یہ 8واں راؤنڈ ہے جس میں تمام وفود کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ جلد ہی کوئی سمجھوتا ہو جائے گا۔ ادھر ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی آئندہ چند دنوں میں روس کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ کرملن میں روس کے صدر جناب ولادیمیر پوتین کے ساتھ اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اور اب کھیل کی دنیا سے چند خبریں۔ آئرلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلے جانے والے تیسرے ون ڈے میں آئرلینڈ نے میزبان ٹیم کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے کھیلتے ہوئے 212 رنز اسکور کیے، جس کے جواب میں مہمان ٹیم نے 8 وکٹوں پر 45ویں اوور میں ہی ہدف کو پار کر لیا۔ انڈر 19 ورلڈ کپ کے ڈیفینڈنگ چیمپئن بنگلہ دیش کو پہلے میچ میں انگلینڈ کے ہاتھوں بڑی شکست ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے صرف 97 رنز ہی بنا سکی، جواب میں انگلینڈ نے 98 رنوں کا ہدف 3 کھلاڑیوں کے نقصان پر صرف 25.1 اوورز میں ہی پورا کر لیا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل دوحہ انٹرنیشنل بک فیئر کا دورہ کیا اور تازہ ترین مطبوعات، فن پاروں اور مخطوطات کا معائنہ کیا۔ قطر نے سیرین کرائسس کا سیاسی حل نکالنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے اندرونی علاقوں تک انسانی امداد پہنچانے کے لیے فائر بندی ضروری ہے۔ سوڈان میں جاری سیاسی کرائسس کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی پہل کو مزید بڑھانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ویانا میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جاری ایٹمی مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب بھی کچھ مسئلے تصفیہ طلب ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سوڈانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔